بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کی خلافت کے باوجود آپ حتی الوسع بیعت کرنے سے گریز اور احتراز کرتے رہے، اور کوئی طالب علم آتا تو اس کو حضرت شیخ کی طرف بھیج دیا کرتے اور اس کے سامنے اپنی حالت منکشف کر دیتے۔ اکثر فرماتے اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے، ورنہ اگر ہماری حالت کو اللہ تعالیٰ دنیا پر ظاہر فرما دیں تو لوگ ہم پر تھونکے بھی نہیں۔ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ تصنع یا تکلف کی بنا پر نہیں فرماتے تھے، بلکہ منازل سلوک طے کر کے آپ کی یہ حالت ہو گئی تھی، اور واقعتاً آپ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنے آپ کو دنیا کا کمتر انسان گردانتے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کے باوجود شیخ کے دور ہونے کی بنا پر آپ عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تشریف لے جاتے اور تصوف و سلوک کے سلسلے میں ان سے مشاورت فرماتے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ بھی آپ سے بہت زیادہ شفقت کا معاملہ فرماتے اور خصوصی طور پر اپنے قریب بٹھاتے اور آپ کو اپنی مجلس کی رونق فرماتے۔ بارہا فرمایا کہ مولانا تقی عثمانی اور آپ میرے سرمایہ اور مدار نجات ہیں۔ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ سے والہانہ محبت تھی۔ شیخ طریقت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کی خلافت کے فوراً بعد عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ نے بھی آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا اور اس کا باقاعدہ اعلان فرمایا۔ یہاں ایف بلاک میں حضرت کی نشست ہوتی تھی نا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہاں قریب میں ہی تھے، تو اس میں مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے یار، اصل چیز تواضع ہی ہے۔ جس دن میں مٹ گئی اس دن اللہ مل جائیں گے۔ اچھا، یہ جتنے اختلافات اور جھگڑے بھی ہیں نا، وہ بھی میں ہی کے ہیں۔ جتنا نفس موٹا ہوتا ہے اتنا اختلافات ہوتے ہیں، اتنے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح کر دے بھائی۔ تو زندگی اس کے بغیر آسان نہیں ہے بچوں۔ ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر ہم نے اس لائن پہ نہیں آئے تو کیا نقصان ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں زندگی کا ایک دن گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ کبھی آدمی بیوی سے لڑے گا، کبھی بچوں سے لڑے گا، کبھی ماتحتوں سے لڑے گا۔ یہ جو ہر چیز بری لگتی ہے نا، اور یہی تو ہے کہ میں ہوں، میرے ساتھ یہ کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے بھائی۔ راستہ ایک ہی ہے کہ آدمی جو ہے غم ہو، اللہ میری تربیت کر دیں، اور نفسانیت مغلوب ہو جائے۔ ختم تو نہیں ہو سکتی، فرشتہ تو نہیں بن سکتا، لیکن کیا ہو جائے، نفسانیت اور شہوانیت، یہ دو چیزیں مغلوب ہو جائیں، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جس خوش نصیب کو یہ راستہ مل جاتا ہے اس کی زندگی آسان ہونا شروع ہوتی ہے، کہ یہ نفسانی طاقتیں نا آپ کو سکون سے رہنے ہی نہیں دیں گی۔ ہر لمحے یہ نفسانیت آپ کو کہیں نہ کہیں کھینچ کے لے جا کے کسی گڑھے میں جا کے گرانے کی کوشش کرے، یا گناہوں کی لذتیں، یا رغبتیں، یہ کیوں ملا نہیں مجھے، یہ چیز کیوں نہیں ملی، یہ کیوں نہیں ملی، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کہہ دیا، یہ میرے ساتھ کسی نے ایسا کیوں کر دیا۔ بس اسی میں زندگی پھر پوری ہو جائے گی۔ تو اس دعا کو کثرت سے مانگ لیا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ اس دعا کو مت چھوڑیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا۔ اور کیا ملتی ہے نفس کی دعا، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی عطا فرما دے۔ تو کریں گے بھائی کوشش۔ یہ جتنی بھی کشمکشیں ہیں نا، یہ نفسانی کشمکشیں ہیں، دین کے روپ میں بھی ہوں یا دنیا کے روپ میں ہوں، یہ کشمکش کیا ہے؟ ہاں، تو نفسانیت والے ہی پھر فتنہ بنتے ہیں، اور اداروں کے اندر آزمائش بنتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کر کے خواہ ایشو بنا کے سارا نظام خراب کرتے ہیں۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ پارٹی بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں، یہ سب اس کے پیچھے یہی ہے۔
اور جب انسان کو اپنا غم لگ جاتا ہے، آخرت کا غم لگ جاتا ہے، آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، پھر انسان ان چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بھائی اپنی قبر کو دیکھوں یا یہ دیکھوں، اپنی آخرت کو دیکھوں یا یہ دیکھوں؟ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو۔